مطلب کی بے تکلیفاں نہ آندیاں تے لوگ خدا بنا بیندے، موجے نہ ہوندے تے نبی نام کوئی انہوں نے پھر سمجھ سکتا۔ تین مسئلوں نو امام نے ایسا حل کیتا کہ بشریت لازم ہے تاکہ لوگ انہوں دی سنت تے چل سکن، بہانہ نہ بنا سکن سارے کوئی کم نہیں آتے، اور موجے تاکہ اللہ دی طرف ہونا ثابت ہوئے۔ تے تکلیفاں کہ اللہ تعالیٰ دس دا کہ یار جے اپنی مشکلیں نہیں حل کر سکے تہاڈیاں کی کریں۔ فجر دی نماز حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورت یونس دی تلاوت کرتے سی، جدوں اتنے پہنچے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہن یوسف علیہ السلام انی ملک تو وچھڑیا، پتہ ہے سی نبی نو وحی دے ذریعے کہ وہ زندہ ہے اور انہیں بادشاہ بھی بننا نبی بھی بننا، ساری خواب دی تعبیر دستی، مگر یہ کوئی نہیں سی پتا کتنے، اکھاں دولے ہو گیا روندے رہندے۔ اللہ قرآن چلدا کہ اکھاں سفید ہو گئیاں نابینا ہو گیا، اور جدوں اتنے پہنچے نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخیا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے غم اور دکھاں دی فریاد اپنے رب کو کر رہا، اتنا روئے حضرت پچھلیاں صفحہ نے سنیا کہ اس لیے یعقوب علیہ السلام کا کی حال ہو گیا جدوں نے یہ کیا کہ میں اپنے دکھ جڑے اپنے رب نو سناؤنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسے تو کیتے کہ رسولاں اور نبیاں نو خدا نہ بنا لو، درجہ منن ادب کرن انہاں دی سنت تے چلن، خدا نہ بنا، مگر لوگ بھول جاندے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیتے کہ وقتاً فوقتاً ایسی چیزاں ہوندیاں رہیاں جنہاں نے لوگوں سے واضح ہو جاتا رہا بھی اینی اچھی شان دے باوجود خدا نہیں، مگر عالم جڑے پھر غلط راستے پادا عالم کدے ہوندے اور شیطان دے چیلے بن جاندے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں۔ اے ہن میرے کول ایک کتاب پئی جے جدا نام ہے جال حق، شیخ التفسیر حکیم الامت الحاج مفتی احمد یار خان صاحب گجرات ہوئے، تفسیر بھی قرآن دی لکھی نہیں، اے جال حق لکھتی ہے کہ بچے جڑے انہوں دے مدرسے پڑھن انہوں پھر دتا جائے کہ وہابیاں اور دیوبندیاں دا رد کرنا آیا تے اپنے کو ایٹم بم رکھو، ایسے نہیں لکھی، ایک حصہ جڑا دیوبندیاں دا رد ہے، دوجا جڑا اہل حدیثاں دا رد ہے، کٹھے ہی دو۔ یہ ہن مفتی صاحب جدو اس گل تے آئے کہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی عالم مرکات شرح لکھی مشکات آندا ہے، ہن دو کہندے ہے ملا علی قاری لکھ گئے وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان نبی علیہ السلام یعلم الغیب، کہ حنفی عالماں نے کھول کے کلیئرلی اپنی کتابیں لکھ دیتا کہ جس بندے دا اعتقاد ہویا نا کہ نبی علیہ السلام غیب جان دے کافر، وہ کوئی مسلمان نہیں، لے معارضہ پہ قول تعالی، کیونکہ وہ ایسی گل کہہ رہا جی قرآن نال بالکل ٹکر کھاندی، کوئی ماڑا موٹا مسئلہ ہوندا تو انہیں یہ کہتا کہ حضور غیب جان دے، حالانکہ قرآن کہہ رہا سورہ نمل قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ رسول تو کہہ دے کہ آسمان والیاں چو اور زمین والیاں چو کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ، قرآن بھی آتا ملا بھی کری جانا، وہ کہی جانا کہ غیب دا علم، قرآن آتا زمین آسمان دا کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ۔ اگلے صفحے سے مفتی صاحب چلے گئے 134، ملا علی قاری کی عبارت پوری نقل نہیں کی، اصل عبارت یہ ہے جو مطلب واضح کرتی، اے حوالے تک جنا اس تو کہ امت نو کٹھا نہیں نہ ہون دیں، جان بوجھ کے جھوٹ بولی جاندے جہدے نال یہ امت جڑی ٹکڑے ہوئی، سد مل اللہ ملت انگیختی، اللہ دے رسول نے ایک امت بنائی سی، 100 امتاں بنائیاں، ہر ایک دی مسجد جدی ہے، نماز پڑھاؤنا جدا، علیحدہ علیحدہ۔ مفتی صاحب نے ہن اصل عبارت لکھی کہ ملا علی یہ لکھ دیا اعلم ان الانبیاء لم یعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ، کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ انبیاء علیہ السلام غیب نہیں جان دے سوائے وہ جڑا اللہ تعالیٰ انہوں دسے۔ اگے وہ عبارت ہے کہ حنفیاں نے کھول کے لکھا کہ جڑا کہہ رسولہ نے علم غیب ہے وہ کافر، اگلی پھر انہوں نے آخیا وہی ہے، مگر پہلا آیا کہ نبی غیب نہیں جان دے سوائے جڑا اللہ انہوں نے دسے، بالکل ٹھیک، مگر اتوں ایک گل کھا گئے، ایک لفظ کھا لیا وچوں۔ ملا علی قاری نے نہیں سی آخیا کہ اللہ نے انہوں دس چڑیا تو ہوں سارا کچھ جان بیٹھے ہو، یہ کدی 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 اللہ جڑا دسے لفظ آ سی، جی کو آخر نا نبی ہر وقت غیب جانا، یہ نہیں ملا علی کہہ رہا یہو جی کفر دا عقیدہ اے منو کہ کدی کدی اللہ تعالیٰ جدو چاہتا ٹھیک ہے اپنے نبیاں بھی غیبی خبراں دے دینا، کدی کدی جو لفظ وہ یہاں دے خلاف سی، یہ آدھے ہر وقت جانتے ہر شہ جانتے، انہوں نے آخیا حیانن کدی کدی جدو اللہ کی مرضی ہوں دسا، ورنہ دوجے وقت نبی آپ آتا مجھے نہیں پتا ہے، کیا میں انہیں شرح الفقہ اکبر جو پڑھا کہ جی اصل کتاب ہے اتنے ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھ لیا
کہ نبی کوئی غیب نہیں جانتے سوائے ثم عالم اے سمجھے 151 سوا ان الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علمہم اللہ تعالی احیانا، کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ انبیاء علیہ السلام غیب دیاں خبراں نہیں جانتے سوائے او دے جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، وحی کے ذریعے کبھی کبھی جیسے 100 بسم اللہ۔ واقعی رسول اللہ نے پچھلیاں بھی دسیاں تے جنت دوزخ بھی دسیا، فرشتے اللہ گاہ بھی دسیا، ساڈا ایمان ہے وہ نہ منیے تے نبی میں کہدا منیا آپ مگر کبھی کبھی اگوں پچھوں وہ جڑا قرآن چ پڑھیا لا علم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، دسی شاید جڑی ہوں میں تمہیں کئی مسئلے دسدا میرے کو سن کے تمہیں پتہ لگتا ہے علم غیب کوئی نہیں، یہ دسی گل ہے، اللہ تعالیٰ دسدا کدی کدی اپنے آپ ایک رائی کا بھی علم غیب نہیں ہوندا نہیں۔ وذکر الحنفیۃ تسریم بالتکفیر باعتقاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، اگے وہی ہے کہ حنفیوں نے کھول کر لکھا ہے کہ ایسا شخص جو عقیدہ رکھے گا کہ حضور غیب جانتے ہر وقت، لمعارضۃ قول تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کذا فی المسائر، حوالہ دیتا مسائر امام ابن حمان دی کہ ساری عقیدیاں نہیں کتاباں لکھا کہ جڑا کہ نا ہر وقت ہر شے جان دے اے پھر خدا بناتا ہوں، یہ صحیح حد تو پڑے ہو گیا۔ ایک کہو کہ اللہ تعالیٰ وحی دے ذریعے جدو اپنے نبی نو چاہے زمین و آسمان دی جڑی مرضی خبر دے، اور سادی رحمت اللہ نے بڑے پیارے طریقے نال حل کیتا، قرآن دا حوالہ دے کے تو اج جو سارے جان دے کہ یوسف علیہ السلام بچھڑ گیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام روندے رہے، وَبْيَضَّتْ مِنَ الْحُزْنِ، غم نہ اکھاں بھی سفید ہو گئیاں، واہ واہ عظیم اللہ دا ہر وے غم نہ پریا رہیا۔ ایک پاس یہ حال پتاں نوں آندا لبو نوں، ایک پاسے اتوں کرتا چلتا جائے مصروں بیٹیاں نوں دتا یا یوسف علیہ السلام نے لے جاؤ ابا جی دی جا کے اکھاں تے پاؤ، جدوں تسی دسیا بھی جیندا اسے ویلے اکھاں کھل جانی۔ واقعی وہ کرتا لے کے چلے تے یعقوب علیہ السلام بیٹھے سی اپنے کنبے وچ، فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو آوندی ہے، تسی تے کہنا تیرا دوا خراب ہویا مگر آوندی ہے۔ کرتا آ گیا جدوں اکھاں تے پایا ٹھیک۔ دیکھو دو منظر، جدوں اللہ چاہیا اپنے نبی دی شان ودائی بھی مصروں کرتے دی خوشبو آئی۔ سیدھے رہا کرو کہ اللہ جدو چاہتا ادو غیب بھی خبر دینا، جدو نہیں اینے سار ہوندے ہی ہو گئے تو سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے کسی نے کنان دے بڈھے تو یعقوب علیہ السلام تو پوچھا کہ عجیب تماشا جے مصر بوئے پیران شمید مصروں خوشبو سونگ لینا تو چرا در چاہے کنان نشنا دی کنان دے خوچ تھوڑے چر تو میل دور سٹھائے پراتے انہوں نہیں لبا، کنویں چ نہیں دیکھ سکیا تو مصروں خوشبو سونگدا۔ اے مسئلے دا حل ہے جڑا نیک لوگ کردے بگف احوال ما برکے دہانت۔ انہاں کیا ساڈا پیغمبراں دا معاملہ اندھیرے چ چمکن والی بجلی چرا جویں کپ نے راہ بجلی چمک جائے اسے شاید دس پہنچی، جدوں گم ہو جاندی ہے کچھ بھی نہیں دستا۔ اس طرح ہی تسی آکھو نا ہر ویلے اسی جاننے جھوٹھی گل ہے، یہ ساڈے بس دا میں اس پتر نوں لے آوندا بگفت احوال ما برکے جہانت دمے پیدا ہو دیگر دم نے، کبھی چبک جاندی ہے دور دیاں گلاں بکھا دیندا، یہ نہ منیے نبی کہدا مننا پھر تے کدی نیڑے دا بھی نہیں پتہ رکھدا تاکہ اللہ وکھاوندا بندے ہی ہے۔ گہے برتار میں اعلیٰ نشین ہے، کدی اسی بڑے اچے منار تے کھڑے ہونے، نبی بلندیاں تے لے جاندا سانو خدا، گہے بر پشتے پائے خود نبی، کدی اپنے پیر دے تھلے دا بھی نہیں پتہ لگدا۔ ایسے نہیں آنا جڑا قرآن درمیان چ لے آوندا ہے کہ جے آکھو اللہ انہوں نے دسدا ہی کچھ نہیں پھر بھی کافر گئے، پھر تسی نبی نہ منیا، جے آکھو ہر ویلے جاندا تو خدا بناتا ہے، یہ بھی نہ کم کرو، منو کہ جدوں اللہ چاہندا پاویں انہوں نے زمین دی خبر دے پاویں آسماناں دی دے، نہ چاہے تے پیر دے تھلے دا بھی نہیں پتہ لگدا۔